بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج مکیہ، آیت نمبر 8 سے 14 تک 7 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 8 سے 14 تک پڑھیں گے۔ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ عذاب کب ہوگا، تو بتایا گیا کہ وہ تو واقع ہونے والا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر کوئی بھی قوت اور طاقت کافروں سے اس کو ہٹا نہیں سکے گی۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ وہ کس اللہ کی طرف سے ہے، اور جس دن یہ عذاب ہوگا اس کی مقدار، اس کا اندازہ 50,000 سال کا ہے۔ اب یہاں پر مزید اس کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا یوم، جس دن، تکون، کانا یکونو کا معنی ہوتا ہے ہونا، تو یہاں چونکہ ابھی یہ عذاب آیا نہیں، قیامت واقع ہوئی نہیں، اس لیے اس کا معنی مستقبل میں کریں گے، ہوگا یا ہو جائے گا۔ جس دن ہو جائے گا، کانا یکونو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا، اور یوم کا معنی دن، السماء، آسمان، جس دن آسمان ہو جائے گا۔ آگے کیا ہے؟ کالمہل، کاف تشبیہ کے لیے، کی طرح۔ المہل کہتے ہیں پگھلا ہوا تانبا۔ المہل کسے کہتے ہیں؟ پگھلا ہوا تانبا۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن آسمان کی یہ کیفیت ہوگی۔ ہم 30ویں پارے میں کئی بار آسمان کی کیفیت کے بارے میں کہ جب قیامت آئے گی تو کہیں لکھا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کہیں لکھا ہے وہ پھٹ جائے گا، اور یہاں پر ذکر ہے کہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب تانبے کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے قطرات بن کے گرتے ہیں۔ ایک چیز جب پگھل جاتی ہے تو اصل میں مطلب وہی ہے کہ آسمان ایسے بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ جو چھت ہے وہ اس میں ایسے شگاف پڑیں گے کہ کوئی چیز بھی باقی بچے گی نہیں۔ تو فرمایا جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، یہاں بھی وہی معنی ہے، اور ہو جائے گا یا ہو جائیں گے، کیونکہ جبال جمع آ رہا ہے پہاڑ، جبل ان کی جمع ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جس دن پہاڑ ہو جائیں گے، کالعہن، عہن اگر آپ کو یاد ہو سورۃ القاریہ کے اندر بھی ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں رنگین اون۔ العہن کسے کہتے ہیں؟ رنگین اون، یا رنگی ہوئی اون کی طرح۔ تو اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور وہاں کیا ہے کہ رنگین اون کی طرح جیسے دھنی ہوئی یا دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے اس طرح وہ اڑ رہے ہوں گے، یعنی پہاڑ جو ہیں وہ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے روئی جو ہوتی ہے اس کو پینجے میں ڈال کے نکالا جائے تو وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہاڑوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جائے گی اس دن۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِہْنِ، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہ کیفیت قیامت کی۔ اب اس کے بعد جب دوبارہ ہم اٹھیں گے، دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، تو اب اس کیفیت کو اللہ رب العزت اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت بڑی کہہ لو کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت
کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا اس کے لیے بڑی یہ خطرناک قسم کی باتیں ہیں۔ فرمایا وَلَا يَسْأَلُ سَأَلَ يَسْأَلُ کو مطلب سوال کرنا، جس طرح پیچھے بات آئی تھی، اور نہیں پوچھے گا، نہیں سوال کرے گا حمیم، حمیم کہتے ہیں دلی دوست کو، حمیم ان کسے کہتے ہیں؟ دلی دوست کو، یعنی جس کے ساتھ آپ کی دوستی بہت کہہ لو کہ ایک گہرائی کے اندر جا کے ہو، جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، جس طرح عام ہم استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَسْأَلْ اور نہیں پوچھے گا، واو میں نا اور لام الف لا کا معنی نہیں، یسأل پوچھے گا، سوال کرے گا، لیکن یہاں پوچھنا ہے، جیسے ہم حال چال کسی کا پوچھتے ہیں، یار اس نے تو میرا حال تک نہیں پوچھا۔ فرمایا حمیم کوئی دلی دوست، حمیمہ کسی دلی دوست سے، دو دوست ہیں، دنیا میں بڑی گہری دوستی تھی، بڑا گہرا تعلق تھا، ایک دوسرے کے اوپر جان دینے کو تیار تھے، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی دلی دوست بھی کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اب اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اوجل ہوں گے، نظروں سے اوجل کیے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر دو حقیقی یا دلی دوست ہوں، ایک مصیبت میں پھنسے تو دوسرا فوراً اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اگر ہو واقعی وہ دوست ہو، اور اس مشکل کے اندر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہے کہ ہر مجرم، ہر باغی، ہر سرکش، ہر اللہ کا نافرمان وہ مصیبت میں ہوگا، اور جن کے ساتھ اس کی دوستیاں تھی دنیا کے اندر، جو دنیا میں اس کو کئی مشکلات سے بچا سکتے تھے یا بچا لیتے تھے، وہ سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ پوچھے گا بھی نہیں کہ بھئی تمہارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یبصرونہم، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے، یبصرون وہ دکھائے جا رہے ہوں گے، ہم ان کو، یعنی جو ان کے دلی دوست ہوں گے ان کی نظروں سے اوجل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ وہ ان کو دکھا رہا ہوگا، ان کے سامنے ہوں گے۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یود المجرم، ودا یودو کا مطلب خواہش کرنا، چاہنا، المجرم سے مراد مجرم ہے، اردو میں بھی لفظ یہی استعمال ہوا ہے، مجرم چاہے گا، مجرم چاہے گا کیا؟ لو کاش، یعنی خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، یفتدی وہ فدیے میں دے دے، یفتدی وہ فدیے میں دے دے۔ فدیہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے لیے کسی بھی چیز کا کفارہ بن جاتی ہے، آپ فدیہ دے کے تو اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ جیسے کئی معاملات کے اندر اگر قاتل ہے تو دیت یا فدیہ لے کے وہ اس کی جان بخشی جا سکتی ہے۔ آپ قسم کا کفارہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا فدیہ ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا کے اپنے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، یعنی آپ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ یہاں کوئی فدیہ دینے کے لیے چیز نہیں ہوگی، لیکن خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، اور وہ آرزو بڑی خطرناک ہے کہ ہم سوچ لیں کہ دنیا کے اندر جن رشتوں کی خاطر ہم سب کچھ لٹا دیتے ہیں، وہاں انسان کہے گا کہ یہ سارے میرے رشتہ دار جہنم میں پھینک دو بس میں بچ جاؤں۔ تو فرمایا یود المجرم، مجرم چاہے گا کاش یفتدی وہ فدیے میں دے دے، من عذاب، عذاب سے، اس دن، اس دن مجرم چاہے گا کاش، مجرم چاہے گا کاش اس دن عذاب سے فدیے میں دے دے۔ عذاب سے مراد عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کاش اس دن عذاب سے فدیے میں دے دے۔ دینا کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات
बेबनी, अपने बेटों को, अपने बेटों को फिदिये में दे दे। फिदिया क्या देगा कि ए अल्लाह इनको जहन्नम में फेंक दे, ये मेरे बेटे हैं, इनको जहन्नम में फेंक दे, मुझे बचा ले। आप अंदाज़ा करो ये वो हालत है। हम सूरह अबसा में पढ़ के आए हैं, आयत नंबर 34 से 37 तक। आप दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। वहाँ भी इन्हीं रिश्तों का जिक्र हुआ है, इन्हीं रिश्तों का जिक्र हुआ है। तो फरमाया कि बेबनी, अपने बेटों को, यानी सबसे पहले वहाँ तरतीब दूसरी है, यहाँ तरतीब दूसरी है। वहाँ क्या है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, वहाँ भाई से शुरू हुआ है और फिर आगे दूसरे रिश्तेदार हैं। यहाँ बेटों से शुरू हुआ है और फिर एंड पे भाई का जिक्र आया है। तो फरमाया कि अपने बेटों को, वसाहिबाती ही, ये बीवी को कहते, साहिबा बीवी को, साहिब साथी को कहते ना साहिब, तो साहिबा बीवी को कहते हैं। अपनी बीवी को और अपनी बीवी को, व अखी और अपने भाई को, यानी बीवी को, भाई को वो कहता है कि भाई इसको तुम जहन्नम में फेंक दो, मुझे बचा लो। यहाँ पे वालिदैन का जिक्र नहीं है, वहाँ बाप और माँ का भी जिक्र है, यानी बाप को भी और माँ को भी छोड़ के वो भागेगा। वो कहेगा मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। ये हालत और ये दिन इतना ख़तरनाक होगा। वसाहिबाती ही, और अपनी बीवी को, व अखी और अपने भाई को, व फसीलते हिल्लती, फसीला कहते हैं ख़ानदान को, यानी अब ख़ानदान में सारे आ गए, जिनके साथ खूनी रिश्ता है सारे आ गए। यानी ख़ास रिश्तों का जिक्र करके फिर मुतलक अल्लाह ने कहा है कि ये बंदा ख्वाहिश करेगा कि मेरे ख़ानदान का एक एक फ़र्द जहन्नम में फेंक दो, बस मुझे बचा लो। व फसीलते हिल्लती, और अपने ख़ानदान को, अल्लती वो, तो वी जो इसे जगह देता था, यानी ख़ानदान के वो लोग, चचा, ताया, कज़न, जो इसको बड़ी जगह देते थे, इसको मुकाम देते थे, इसकी इज़्ज़त करते थे, आज ये उनके ख़िलाफ़ खड़ा है और कह रहा है कि अल्लाह इनको जहन्नम में फेंक दो। यानी अपने ख़ानदान के लोगों के बारे में ये कह रहा है कि इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। व फसीलते हिल्लती, और अपने ख़ानदान को, अल्लती जो, यानी वो ख़ानदान, तो वी जो इसे जगह देता था, वमन फिल अर्ज़, इससे आगे बढ़ो, यानी यहाँ तक तो रिश्तेदारों की बात हुई है, इससे आगे बढ़िए। अल्लाह कहते हैं वमन, और वो, फिल अर्ज़ जो ज़मीन में है, जमीआ तमाम, सब, और तमाम उन लोगों को जो ज़मीन में है, यानी एक एक करके रिश्तेदारों से काम शुरू हुआ, हत्ता कि ये ख्वाहिश करेगा ए अल्लाह जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जहन्नम में फेंक दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फरमाया वमन फिल अर्ज़ी जमीआ, और उन सब लोगों को जो ज़मीन में है, और उन सब लोगों को जो ज़मीन में है, उनको क्या करेगा, कहेगा कि इनको जहन्नम में फेंक दो। सुम्मा युनजी, फिर वो अपने आप को बचा ले, फिर वो अपने आप को बचा ले। युनजी ही, यानी अपनी नजात हासिल कर ले, अपने आप को बचा ले। ये उसकी ख्वाहिश होगी, ये उसकी आरज़ू होगी, ये उसकी तमन्ना होगी। और ये दिन कितना सख्त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी की रिवायत है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन लोगों को उठाया जाएगा या लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और लोग नंगे जिस्म होंगे, बग़ैर खतने के होंगे। वो जो सूरतुल अनाम में आता है ना कि तुम मेरे पास अकेले अकेले आए हो, जिस तरह मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था। तो जिस तरह हम दुनिया में आए थे बग़ैर खतना किए हुए हम सब, और इसी तरीके से जब दोबारा हम जिंदा होंगे तो वही उसी हालत में होंगे। जैसे हम दुनिया में आए तो बग़ैर कपड़ों के थे, बग़ैर लिबास के थे और बग़ैर खतनों के थे, इसी तरीके से जब हम कब्रों से उठेंगे दोबारा जिंदा होंगे तो वही हालत होगी, बग़ैर लिबास के होंगे
اور بغیر ختنوں کے ہوں گے۔ اس پر امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، یہ جو نفسا نفسی کا ہے نا کہ ہر بندہ اس کو اپنی فکر ہوگی، باقی کسی کی وہ فکر نہیں کرے گا، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر مرد بھی ننگے ہیں عورتیں بھی ننگی ہیں تو وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہے، کسی بندے کو یہ ہمت ہی نہیں ہوگی، وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ وہ اپنے آپ سے باہر نکل سکے، اپنے آپ سے باہر نکل سکے۔ اور اس کا ذکر سورہ عبسہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے کیا بھی ہے کہ اس دن ہر آدمی جو ہے وہ اپنی حالت میں بے پرواہ ہوگا۔ شأنُ یغنی، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہوگی، یغنی ہی، جو اسے بے پرواہ کر دے گی، یعنی اس کی اپنی کیفیت اور اپنی اس کو اتنی فکر لاحق ہوگی کہ اس وقت اس کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں پڑے گی، یعنی ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ینجی، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے، یعنی سارے اس کے عزیز و اقارب، سارے رشتہ دار جہنم کے اندر چلے جائیں لیکن اسے کچھ نہ ہو۔ اب اندازہ کریں کہ وہ دن کتنا سخت ہے اور کتنا خطرناک ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کا باغی، نافرمان اور مجرم ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا ذکر کر کے مجرم کی کیفیت کو بیان کیا، اور اس کی خواہش کے بعد آگے جو اللہ نے جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہا ہے جو ہم کل پڑھیں گے۔ ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ پھر ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس دن یہ عذاب اللہ کا واقع ہوگا، جس دن یہ عذاب آئے گا، اس دن کی کیفیت کیا ہے کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے، اور جو مجرم ہوگا، جو باغی ہوگا، اس کا دلی دوست بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا، نہ یہ خود کسی کے کام آ سکے گا اور نہ کوئی اس کے کام آئے گا، حالانکہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو دکھایا جا رہا ہوگا، لیکن وہاں بے بسی کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اس وقت مجرم اور باغی خواہش کرے گا کہ کاش میرے فلاں فلاں رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ یہ خواہش کرے گا کہ جو بھی دنیا میں انسان بستے تھے اور جتنے بھی لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں ان سب کو آگ میں ڈال دیا جائے، فدیے میں قبول کر لیا جائے اور میں اپنے آپ کو بچا لوں، لیکن اس کی خواہش ہی رہے گی۔ صرف فائدہ اسے ہوگا جو دنیا میں اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے اور اس پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، باقی کسی کو قیامت والے دن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس دن کے متعلق سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی، فکر کرنے کی اور پھر اس کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں ایسی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔